بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گرفتاری کا وقت آن پہنچا ہے۔ عمران خان کی ضمانت منسوخ ہو چکی ہے اور اس وقت عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے حتمی پلان کی منظوری دے دی گئی ہے۔ آج کے دن میں 3-4 اہم ترین عدالتی کارروائیاں ہیں۔ عدالت سے کچھ سماعتوں کے احوال ہیں جو آپ سب کے سامنے رکھنے ہیں، اور آج کیا کچھ ہوتا رہا، عمران خان کی کس طرح سے ضمانتیں خارج ہوئی ہیں، اور اب کاؤنٹر سٹریٹجی کیا ہے، اس وقت ضمان پارک کے حالات کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف اب آگے چل کر کیا کرنے جا رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا اس وقت الٹیمیٹ گول ہے، الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے، اور جس طرح اس خدشے کا اظہار عمران خان خود بھی کر چکے ہیں کہ اب نواز شریف یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ایک مرتبہ عمران خان کو آپ نے گرفتار کرنا ہے۔ اب اس میں 2-3 بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ عمران خان کو ضمان پارک سے گرفتار کرنا بڑا مشکل ہے، اگرچہ ان کے اپنے بندوں نے خبر دی اور پھر انہوں نے اپنے صحافیوں کے ذریعے خبر بھی چلوائی کہ ہم نے یہاں پر ریکی کیا ہے، 20 منٹ کے اندر کمانڈوز آپریشن کریں گے، لوگ تکتے رہ جائیں گے، عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ صرف کتابی باتیں ہیں۔ لوگوں کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے غصے میں ہیں اور وہ کتنے بھرے پڑے ہیں، اور وہاں پر حالات اللہ نہ کرے بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس میں آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ ضمان پارک سے کہیں باہر گرفتار کیا جائے۔ اب اس کے لیے کچھ تو کرنا ہے، اس حوالے سے بھی منصوبے بنانے ہیں، اس حوالے سے بھی پلاننگ ہونی ہے۔ وہ ساری چیزیں اس وقت پائل اپ ہو رہی ہیں۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عدم پیشی پر عمران خان کی ضمانت خارج کر دی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج جواد عباس نے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج سے متعلق کیس کی سماعت کی، جس میں عدالت نے عمران خان کی استثناء کی درخواست بھی خارج کر دی۔ خیر، شہباز شریف کے بہت سے کیسز کے اندر تاحیات پکی مستقل استثناء بھی کی درخواست بھی منظور ہو جاتی ہے، لیکن عمران خان کی یہ استثناء کی درخواست خارج ہوئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے بھی عمران خان کو 1:30 بجے تک پیش ہونے کی مہلت دی کل، لیکن وہ مقررہ وقت پر عدالت میں پیش نہیں ہوئے، جس پر عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے ان کی ضمانت خارج کر دی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ایک بلٹ انجری پر کسی ملزم کو اتنی رعایت نہیں دی جا سکتی۔ اگر اتنی رعایت دی گئی تو یہ تمام ملزمان کے لیے ہوگی، اور عدالت ایسی نظیر قائم نہیں کرنا چاہتی۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر احتجاج اور ہنگامہ آرائی کے مقدمے میں عمران خان عبوری ضمانت پر تھے، اور عدالت نے آج تک حاضری کے لیے عمران خان کو مہلت دے رکھی تھی۔ ایک جانب تو یہ ہوا ہے، تو دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں بینکنگ کورٹ اسلام آباد کو 22 فروری تک سابق وزیر اعظم عمران خان کی درخواست ضمانت پر فیصلے سے روک دیا ہے۔ اس سے قبل بینکنگ کورٹ نے عمران خان کی آج کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے عمران خان کو آج عدالتی اوقات، یعنی کل کی بات کر رہا ہوں، 3:30 بجے پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ممنوعہ فنڈنگ کیس میں بینکنگ کورٹ کی جانب سے ویڈیو لنک پر حاضری کی عمران خان کی درخواست مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کیس کی سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو پیش ہوئے۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ رجسٹرار آفس نے بیان حلفی اور بائیو میٹرک سے متعلق اعتراض لگایا ہے۔ درخواست گزار طبی ناسازی کی وجہ سے عدالت پیش نہیں ہو سکے۔ بینکنگ کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ عمران خان 70 سال کے ہیں، زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ وکیل عمران خان نے موقف اپنایا کہ ڈاکٹرز نے انہیں مزید 3 ہفتے تک آرام کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے عمران خان کے حوالے سے میڈیکل رپورٹ عدالت میں جمع کرائی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست پر اعتراض دور کرنے کی ہدایت کی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ بیان حلفی لاہور ہائی کورٹ سے تصدیق کریں۔ وکیل عمران خان نے کہا کہ 70 سال یا اس سے اوپر کے لوگوں کے لیے بائیو میٹرک ضروری نہیں ہے۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل دیے کہ میں مختصر وقت میں عدالت کے سامنے گزارشات رکھوں گا۔ میں ہائی کورٹ میں آپ کے حکم کے خلاف قدم نہیں رکھنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں آپ اوپن مائنڈ کے ساتھ ہمیں یہاں پر سنیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ موجود ہے،
اسپیشل پروسیکیوٹر نہیں آ سکتا۔ سلمان صفدر نے کہا کہ میں نے آپ کے باوجود سر رضوان عباسی پر اعتراض نہیں اٹھایا، میں آج بھی اس پر اعتراض نہیں اٹھاؤں گا۔ پہلے بار بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے درخواست گزار کون ہے۔ عمران خان 70 سال سے زائد عمر کے آدمی ہے، وہ ورزش کی وجہ سے سپر فٹ ضرور ہیں مگر عمر 70 سال سے زائد ہے۔ انہوں نے استدلال کیا کہ کسی نوجوان کو بھی گولی لگے تو 3 مہینے ریکوری میں لگتے ہیں۔ عمران خان تو عمر رسیدہ ہونے پر انہیں بائیو میٹرک سے بھی استثناء ہے۔ اس دوران وکیل نے عمران خان کی ذاتی پیشی کے لیے 3 ہفتوں کی مہلت طلب کی۔ عمران خان کے وکیل نے عمران خان کے ایکس رے بھی پیش کر دیے۔ سلمان صفدر نے کہا کہ ہم سب ڈاکٹر بنتے ہیں تو یہ ایکس رے بھی دیکھ لیں، ہم صرف 3 ہفتے مانگ رہے ہیں کہ وہ سپورٹ کے بغیر کھڑا ہو سکیں۔ اگر ہماری استدعا نہیں سننی تو لکھنا ہوگا ہمارا میڈیکل درست نہیں ہے، یہ بھی لکھنا ہوگا کہ عمران خان کو گولیاں نہیں لگیں۔ سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان اسلام آباد میں نہیں ہے۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے عبوری ضمانت میں توسیع پر دلائل مکمل کیے تو شریک ملزم طارق شفیع کے وکیل میاں علی اشفاق نے دلائل دیتے ہوئے موقف اپنایا کہ الزام لگایا گیا کہ غلط بیان حلفی پی ٹی آئی نے دیا۔ پی ٹی آئی ایک پارٹی کا نام ہے، کسی فرد کا نام نہیں۔ قانون کہتا ہے کوئی کلرک، افسر یا بینک حکام ایسا کریں تو قانون لاگو ہوگا۔ میاں علی اشفاق نے استدلال کیا کہ طارق شفیع نہ پارٹی ہیں، نہ کلرک، نہ افسر، وہ ایک پرائیویٹ شہری ہیں۔ ممنوعہ فنڈنگ یا پر کریمنل کیس بنتا ہی نہیں تھا۔ میں آپ کے سامنے اس ایف آئی آر کا پوسٹ مارٹم کروں گا، آپ اس ایف آئی آر کو قبول بھی کر لیں، آخر میں جرم نہیں نکلنا۔ ایک پروسیکیوشن نیک نیتی ہوتی ہے، ایک بدنیتی پر مبنی پروسیکیوشن ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی کو مختلف شہروں میں بینکنگ اکاؤنٹس میں فنڈز وصول ہوئے۔ میاں علی اشفاق نے کہا کہ مختلف شہروں میں آئے فنڈز پر الگ الگ ایف آئی آرز ہو گئیں۔ یہ مقدمہ تو سغرا بی بی کی کیس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ کہا گیا عارف نقوی نے غیر قانونی طور پر حاصل رقم منتقل کی، یہ کھوکھلا اور بھونڈا الزام ہے۔ جج رخشندہ شاہین نے کہا کہ میں نے تصدیق کر لیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں روکا ہے۔ انہوں نے عمران خان کی ضمانت پر فیصلہ مؤخر کرتے ہوئے 18 فروری کو ہائی کورٹ کے حکم کی مصدقہ نقل جمع کرانے کا حکم دیا اور کیس کی سماعت 18 فروری تک ملتوی ہو گئی۔ اب یہ ساری ڈیولپمنٹس میں ایک بالکل مشین کی طرح آپ کے سامنے پڑھتا جا رہا ہوں اور آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ آپشنز پر بھی آئیں گے کہ عمران خان کے پاس اب کون کون سے آپشنز بچتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پارٹی سربراہی سے ہٹانے کے کیس میں عمران خان کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی، یہ تیسرا دھچکا ہے۔ الیکشن کمیشن میں عمران خان کو پارٹی سربراہی سے ہٹانے کے کیس کی سماعت ہوئی، جس سلسلے میں چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر گوہر کمیشن میں پیش ہوئے۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ درخواست گزار آفاق احمد تو پیش ہی نہیں ہو رہا، عدم پیروی پر عمران خان کے خلاف درخواست خارج کی جائے۔ اس پر الیکشن کمیشن کے ممبر کے پی اکرام اللہ نے کہا کہ آپ اپنے دلائل دیں پھر اس معاملے کو دیکھیں گے۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو عمران خان کے خلاف کارروائی سے روک چکی ہے اور عدالت نے معاملہ فل بینچ کو بھجوا دیا ہے۔ اس پر اکرام اللہ نے کہا کہ حکم امتناع تو نااہلی کے ڈکلیریشن دینے کی حد تک لگ رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی تھی اس کی کاپی فراہم کریں۔ ممبر الیکشن کمیشن کے پی نے کہا کہ درخواست آتی ہے تو آپ لوگ ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں، سٹے آرڈر کے بعد ہمارا کام صرف آنا بیٹھنا اور جانا رہ گیا ہے۔ الیکشن کمیشن سوموٹو لیتا ہے، نہ ایسا کوئی اختیار ہے۔ درخواست گزار کو بھی نوٹس کر رہے ہیں کہ وہ دلچسپی رکھتا ہے یا نہیں۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن نے کیس میں عمران خان کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے مزید سماعت 7 مارچ تک ملتوی کر دی۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں ایک جانب ہو رہی ہیں اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان کی جو عدم پیشی ہے اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپشنز کیا ہیں۔ ماہر قانون اور سابق صدر سپریم کورٹ بار یاسین آزاد کا کہنا ہے کہ عمران خان کے پاس اب آپشن ہے کہ وہ عدالت کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں اور وہ ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لے سکتے ہیں، جس میں وہ حفاظتی ضمانت کے بعد اے ٹی سی میں پیش ہو سکتے ہیں، بصورت دیگر انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق عمران خان اگر فیصلے کے بعد کوئی ریلیف حاصل نہیں کرتے تو پولیس کے پاس انہیں گرفتار کرنے کا آپشن ہے۔ اور اس وقت عمران خان کی قانونی ٹیم کے حوالے سے میں آپ کو ایک خبر دے دوں کہ عمران خان کی قانونی ٹیم ان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر تیاری شروع کر چکی ہے۔ اب یہاں پر دو تین اور چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان کی گرفتاری اب ممکن ہو چکی ہے، اس وقت جو ڈیولپمنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کے بعد لیگلی قانونی عمران خان کو کسی بھی طور پر کسی بھی وقت ان مقدمات میں عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور ذرائع
इस वक्त ये दावा कर रहे हैं कि फैसला करने वालों ने एक से ज़ायद मुकदमात में इमरान खान को गिरफ्तार करने की मंजूरी दे दी है। ये सब कुछ एक ही दिन में क्यों हो रहा है, अचानक क्यों हो रहा है? इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं कि एक केस में नहीं, एक केस में तो जमानत हो सकती थी, कहीं कोई केस उड़ सकता था, लेकिन अगर एक से ज़ायद केसेस बनाए जाते हैं तो एक केस ख़त्म, दूसरा शुरू, दूसरा ख़त्म, तीसरा शुरू। केसेस पहले ही सारे लगे हुए हैं, नाअहली की तलवार इमरान खान के सर पर लटक रही है और ये सारी की सारी चीज़ें एक जानिब चल रही हैं। अब देखना यह है कि इमरान खान को कैसे गिरफ्तार किया जाता है। क्या अदालतों से बुलावा उनके लिए आता है कि यहीं से गिरफ्तार किया जाए? ये भी एक मुमकिन ऑप्शन हो सकती है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।